الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام مسلمانوں میں عالمگیر اخوت قائم کرتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں میں عالمگیر بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اسلامی برادری، یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ ہر وہ چیز جو اس اخوت اسلامی کے لیے خطرہ بنتی ہے، اسلام اسے ناپسند کرتا ہے۔ ہمارا دین اس پہ حکم لگاتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت ہے۔ غیبت یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو اس میں موجود ہو تو سچ کہہ رہا ہے۔ اگر اس میں یہ چیز موجود ہے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے اسے کی عدم موجودگی میں اس کے کمزوری کا تذکرہ کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے کہ اس میں یہ کمزوری ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کی برائی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ مسلمان میں کمزوری ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن نے اس کی عجیب و غریب مثال دی ہے، اس کی شناعت اور اس کی برائی بتلانے کے لیے۔ تمہارے دسترخوان پہ مردار پڑا ہوا ہو اور کوئی اسے نوچ نوچ کے کھا رہا ہو، اور وہ مردار بھی تمہارا بھائی ہو، تو بتائیے اس شخص کے بارے میں آپ انسان کہیں گے یا درندہ کہیں گے؟ قرآن نے یہ مثال دی ہے، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی کمزوری اس کی عدم موجودگی میں تذکرہ کرتا ہے، اس کا گناہ ایسا ہے۔ اس کا یہ گناہ ایسا ہے، مردار بھائی ہو، اس کا گوشت نوچ کے کھانا، سبھی ایسے شخص کو درندہ کہیں گے۔ لیکن غیبت جس سے اسلامی اخوت کا رشتہ پارا پارا ہوتا ہے، جس سے مسلمانوں کی یہ طاقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، یہ گناہ کس قدر رواج میں ہے، اس پر توبہ بھی کب ہے؟
جھوٹ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کی مسلمانی میں جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی میں یہ جھوٹ ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے، اور منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے اور اپنے دل میں اس نے کفر چھپایا ہوا ہو۔ جھوٹ ہے۔ اسلام تو کہتا ہے مسلمانی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعوے دار ہو اور دل میں اس نے کفر چھپایا ہوا ہو۔ افتراء ہے، کس پر کسی کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا، اور اگر یہ حد سے تجاوز کر لے تو یہ بہتان بن جاتا ہے۔ بہتان کسی پہ لگانا، اس کی وعید جہنم ہے۔ غیبت، جھوٹ، افتراء، بہتان، مسلمانی میں تو اس کی کوئی گنجائش اور جگہ ہی نہیں تھی، لیکن آج کون سا اجتماع ایسا ہے، کون سی محفل ایسی ہے، قومی سطح کی یا نجلی سطح کی، کہ یہ ساری بد اخلاقیاں موجود نہ ہوں۔ کہنے میں مسلمان، لیکن یہ ساری گندگیاں موجود۔ اسلام کی اپنی خصوصیات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتایا کرتے تھے کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے ظالموں کے ہاتھ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالموں کے حوالے کرتا ہے، نہ تکلیف کی گھڑی میں اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے مسلمان آپس میں ہمدردی کے لحاظ سے، خیر خواہی کے لحاظ سے یہ ایسے ہیں جیسے ایک جسم کی مانند۔ مسلمان آپس میں ہمدردی میں، خیر خواہی میں، غم اور درد میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم کی مانند۔ سر کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، پاؤں کی انگلی کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، پیٹ کا درد پورے جسم کو بے آرام کر دیتا ہے۔ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان حقیقت میں کہلانے کے لائق ہی وہ ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، جو کسی مسلمان کے لیے موذی نہ بنے۔ مسلمان سچ میں ہے ہی وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور جب اس مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اسے دعا دیتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ ملاقاتی ہے تو سلامتی کی دعا ہے، چھینک آتی ہے رحمت کی دعا ہے، خیر خواہی، بھلائی،
اس کے لیے ہمدردی، اس کے لیے اچھائی کے جذبات. یہ مسلمان تھا. یہ دین اسلام کی خصوصیات تھیں، دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں. دنیا کی تہذیبیں اس حسن سے خالی ہیں. وہاں تو باپ کو نہیں پوچھتی، وہاں تو بوڑھی ماں کو نہیں پوچھتی، بلکہ اس معاشرے کا تو ایک بڑا حصہ ایسا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ابا اماں ہیں کون. یہ مسلمانوں کی خصوصیت تھی کہ اولاد ساری زندگی معذور ہوئے لیکن وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم نہیں ہوتی. دنیا کی تہذیبوں میں تو اولاد بوجھ ہے. یہ اسلام کی خصوصیت تھی، یہ حسن اسلام کا تھا. لیکن آج مسلمانوں نے نعمت اسلام کی قدر کوئی نہیں کی، اور آج مسلمان ان خوبیوں سے محروم ہو گیا تو اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی باہم نفرتوں کا شکار ہو گئی ہے، باہم دستے گریبان ہے. اسے ہوش نہیں ہے کہ دین اسلام نہ رہا تو نہ اس کے گھر میں سلامتی رہے گی، نہ اس کے معاشرے میں سلامتی رہے گی، نہ اس کے ملک میں سلامتی رہے گی. اسے ہوش نہیں ہے. لیکن اہل باطل جانتے ہیں کہ اگر انہیں دنیا میں رسوا اور ذلیل کرنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے، ان سے وہ دولت چھین لو جو ان کے اندر توانائی اور طاقت پیدا کرتی ہے، جو ان کے اندر شرافت اور عزت پیدا کرتی ہے، جو انہیں بہم شیر و شکر کرتی ہے، جو ان کو بہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان فدا کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جو ان کے سارے نسبتوں کو مٹا کر اسلام کے رشتے سے انہیں اسلامی اخوت کے رشتے سے جوڑ دیتی ہے. قاتل کو پتا ہے کہ ان کے اندر یہ دولت نہ آنی چاہیے. ہم نے تو قدر نہیں کی، ہم تو اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور سچ ہے، جتنا اس سلامتی والے دین سے محروم ہوتے چلے جائیں گے ہم سلامتی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. جتنے اس اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے سلامتی سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. دھوکہ دیا جاتا ہے، غلط فہمی ہے کہ دنیا کی جو قومیں اسلام سے محروم ہیں وہ سلامتی کے ساتھ رہ رہی ہیں. یہ شاید ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. ان کے ہاں سلامتی نہیں ہے. ان کے ہاں عورتوں کی طلاقیں آپ کے معاشرے سے بھی زیادہ ہیں. ان کے ہاں خودکشیاں آپ سے بھی زیادہ ہیں. ان کے ہاں نفسیاتی مریض آپ سے بھی زیادہ ہیں. ان کے ہاں خاندانی اور گھریلو زندگی کی ٹوٹ پھوٹ آپ سے بھی زیادہ ہے. اگر آپ مغربی تہذیب کو اور یورپ کی گندگی کو اپنائیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی تباہی اس سے بھی زیادہ آئے گی، بربادی اس سے بھی بڑھ جائے گی. ہمارے پاس تو محمد رسول اللہ کی خوبصورت سلامتی کی زندگی تھی. اس سلامتی کی زندگی میں مسلمان کے لیے جھوٹ، مسلمان کے لیے غیبت، مسلمان کے لیے بہتان، مسلمانوں میں عصبیت، مسلمانوں میں نسل پرستی، مسلمانوں میں لسانیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسے لوگوں کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں جو برائی انہیں اس کے لیے نسبت کر سکتے ہو کرو جو میری امت میں عصبیت کی آگ بھڑکاتے ہیں. آج یہ سارے ازدہائے مسلمانوں کو ڈس رہے ہیں نا. ایک طرف اقتدار پرستی کا بھوت یہ ازدہا،
دوسری طرف عصبیت کا ازدہا، اور تیسری طرف بے دینی کا ازدہا جو آج ہمارے ملک اور سوسائٹی اور قوم کو کھائے جا رہا، کھوکھلا کر دیا ہے اس نے۔ ہم صرف اقتصادیات کو رو رہے ہیں، بد اخلاق قوم کی اقتصادیات اچھی بھی آ جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اخلاق سے آری معاشرے کے اندر کچھ معاشی ترقی بھی ہو جائے تو اس قوم کو سکون نہیں ملا کرتا، وہ قوم سکون اور عزت کی زندگی نہیں گزارا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے اور سچ فرما گئے، واللہ للفقر اخشی علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم معاشی طور پہ فقیر ہو جاؤ گے، اس کا ڈر نہیں تمہیں، مجھے اپنی امت کا اس بات پہ ڈر نہیں، اس لیے کہ فقیر کے اخلاق اچھے ہوں، صبر ہو، قناعت ہو، زہد ہو، باہمت ہو، حوصلہ مند ہو، سبحان اللہ، وہ بھی معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتا ہے۔ لیکن دولت کے ڈھیر ہوں لیکن اس کی ہوس نہ بجھتی ہو، بڑا ڈاکو بنتا ہے، بڑا ظالم بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، واللہ للفقر اخشی علیکم، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم پہ فقر آ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، ولیکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تو اس بات پہ ڈر ہے کہ تمہارے پاس دنیا کے دروازے کھل جائیں گے لیکن تم بد اخلاق بن جاؤ گے، تمہارے اندر حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، بد اخلاق بن جاؤ گے، یہ ہے تمہاری بربادی۔ دولت آ جائے گی، ترقی ہو جائے گی، انسانیت چلی جائے گی، تو دین اسلام کی خصوصیات تھی، اور اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عالمگیر اسلامی اخوت قائم کر گیا، کہ مسلمان اسلامی اخوت کے رشتے میں جڑا ہوا، تو مسلمانی کے ساتھ جھوٹ اور غیبت اور افتراء، بہتان، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے ہاں تو کسی بازار میں، کسی یونین میں، کسی درسگاہ میں انتخابات آ جائیں تو وہاں تو اسلام اور مسلمانی کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہ بہتان اور وہ جھوٹ اور وہ برائیاں، اور ہر ایک کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا تو بس سب کا اچھا ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا۔ لڑائی یہ نہیں کہ سب اچھا ہو جائے گا، لڑائی صرف اس بات پر ہے کہ یہ جو برائی ہو رہی ہے میری نگرانی میں کیوں نہیں ہو رہی، ساری برائی اس پہ، لڑائی اس پہ، یہ نہیں کہ برائی ختم ہو جائے، نہ نہ، لڑائی اس پر ہے کہ یہ برائی میری نگرانی میں ہونی چاہیے، میری نگرانی میں ہونی چاہیے، برائی نہیں ختم کرنا چاہتے، ورنہ ان کی اپنی زندگیوں میں برائیاں نہیں ختم ہوئی، صرف جھگڑا اس پہ ہوتا ہے کہ یہ میری نگرانی میں ہونی چاہیے۔ تو جب تک اسلام کے اس حسن سے محروم رہیں گے سلامتی کیسے آ سکتی ہے؟ سلامتی نہیں آ سکتی۔ اللہ کرے ہمیں تو اعتماد اور یقین ہو کہ ہماری سلامتی اسلام سے وابستہ ہے، ہماری سلامتی ہمارے ملک کی سلامتی، ہمارے معاشرے کی سلامتی اسلام سے وابستہ ہے۔ کسی گھر سے اسلام نکالیے، قسم خدا کی وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا، بیوی نہیں رہے گی، شوہر نہیں رکھے گا، اولاد نہیں رہے گی۔ کسی گھر سے اسلام نکلے تو وہ گھر نہیں رہ سکتا، معاشرہ کیسے قائم رہے گا؟ بوڑھے باپ کو اولاد چھوڑ کے چلی جائے گی، شوہر کو بیوی چھوڑ کے بھاگ جائے گی، وہ تو اسلام ہے۔ شوہر کا ورب
کاروبار چلا بھی گیا لیکن بیوی کی وفاداری میں کمی نہیں آئے گی. بیوی بیمار ہو گئی، جغرافیہ چہرے کا بدل گیا، لیکن شوہر کی آنکھوں کی وفا کم نہیں ہوئی. باپ کی آمدنی ختم ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، بستر پہ چلا گیا، لیکن وہ اپنی اولاد کی شفقت اور خدمت سے محروم نہیں ہوا. یہ تو اسلام ہے. یہ خوبصورتی تو صرف اسلام میں ہے، اور اسلام یہ خوبصورتی اپنے پوری برادری میں دیکھنا چاہتا ہے، پوری امت میں دیکھنا چاہتا ہے، پوری سوسائٹی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہی خیر خواہی کے جذبات ہر مسلمان کے لیے یہ مسلمانی ہے. یہی خیر خواہی کی جذبات ہر مسلمان کے لیے یہی مسلمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے، مسلمان کہلانے کے لائق ہی وہ ہے جس سے سب کو سلامتی حاصل ہو، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ مسلمانی ہے. لیکن جن راہوں سے اسلام کی آبیاری ہوتی ہے، جن راستوں سے اسلام کی آبیاری ہوتی ہے، اسلام پھیلتا ہے، ہم قومی سطح پہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بند کر دیا جائے، انہیں بدنام کر دیا جائے، انہیں راستوں سے ہٹا دیا جائے. اور جہاں سے بے حیائی پھیلتی ہے، بد اخلاقی پھیلتی ہے، بد امنی پھیلتی ہے، ان کو فروغ دیا جائے، اور پھر کہتے ہیں ملک میں سلامتی آ جائے. جو سلامتی کا راستہ ہے ہم تو اس کے لیے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، قومی سطح پہ اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. اور جو بے حیائی اور بد اخلاقی کے راستے ہیں قومی سطح پہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. عقل و دانش بھی چلی گئی ہے، سمجھ بوجھ سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے عزیزو، اسلام اپنی خصوصیات رکھتا ہے. جب کسی معاشرے میں آتا ہے اپنے حسن کے ساتھ، تو اپنے ساتھ سلامتی لے کے آتا ہے، راحت اور سکون اور عزت لے کے آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دولت کی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.